پروگرام انشاءاللہ اختتامی مراحل میں ہے، اور ابھی ہم ذکر بالجہر کریں گے، جو ہمارا سلسلہ عالیہ راشدیہ قادریہ حضرت پیران پیر احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اور مختصر وقت کے لیے ذکر کے بعد حضرت والی صاحب دامت برکاتہم کچھ وعظ و نصیحت فرما کر انشاءاللہ پروگرام کو اپنی دعاؤں سے اختتام کریں گے۔ تمام حضرات توجہ اخلاص سے سورۃ الاخلاص پڑھتے رہیں 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کا اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پر نور کو، روح پر فتوح کو پہنچا دیں۔ 3 دعائیں ہم مانگیں گے جو ہمارے سلسلے کی مشہور دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں، ہم سب کی زبانوں میں، ہم سب کے اجسام میں اللہ اپنی محبت اور اپنے نام کی محبت و لذت عطا فرما دیں۔ دوسری دعا، اے اللہ مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب سے اور ہمارے گھر والوں سے، ہمارے ساتھیوں سے وہ کام کرا دے اے اللہ جو کام آپ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و رضا کا سبب بن جائیں۔ سب کہتے آمین۔ تیسری دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ہر طرح کی بھلائیاں نصیب فرما دیں۔ ذکر انشاءاللہ ہوگا، آپ حضرات بآواز بلند جیسے جیسے ہم ترتیب ہوگی ہم یہاں سے آواز کریں گے، اور آپ نے ذکر کو دل کے خالی کر کر اللہ کی طرف متوجہ کر کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کی محبت اور اللہ کے نام کی لذت کے ساتھ اللہ کے نام کو کہنا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ کہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب ساتھی مل کے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ
الا اللہ الا اللہ، کوئی زبان خالی نہ رہے، زور سے الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ۔ اب ایک اللہ کے نام کا جو پرندے ذکر کرتے ہیں، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے اللہ کو پکارو جیسے پرندے خوبصورت بے لوث ہو کر کہتے ہیں اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ اس تمام ذکر کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے سارے شیوخ اکابرین اور دین پور شریف کے اکابرین اور حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ ہم سب کے گھروں کو اور ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت والد صاحب واعظ و نصیحت بھی فرمائیں اور دعا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھی بھائی میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی مجالس میں اللہ جس کو لائے اس کو شکر کرنا چاہیے۔ مجالس دنیا میں بہت ہے میرے بھائی، کوئی کس چیز کی مجالس ہے، کوئی کچھ، اللہ کے نام کی مجلس میں آنا یہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے۔ اس گرمی میں، اس موسم میں اللہ کے نام کے ساتھ جڑنا یہ بہت بڑے سے، اس کا کوئی متبادل نہیں۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اللہ رب کریم کے بندے جو حمد و ثنا کرنے والے ہیں ان کو کوئی متبادل نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے اس گرمی میں اللہ رب کریم نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مقصد صرف اور صرف اللہ رب کریم کی رضا۔ دیکھو جنت بھی ہمیں چاہیے، مانگتے ہیں، لیکن تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جنت ہنوز پست ہے، جنت کا مانگنا ہنوز پست ہے، اس سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اس سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، پھر پوچھیں گے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ دے دیا تو نے، جنت بھی دے دی، حوریں بھی دے دی، انہار بھی دے دیے، محلات بھی دے دیے، سب کچھ دے دیے، اللہ بہت کچھ آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے میری رضا۔ فرمائے یا اللہ تیری رضا کی تو بڑی ضرورت ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرمائی ہے، اب ہمیشہ کے لیے میں آپ سے راضی رہوں گا۔
تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس محفل میں اللہ کی رضا ملتی، ایسے مواقع پر اللہ کی رضا ملتی ہے۔ میرا اور آپ کا آنا جڑنا بیٹھنا محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے انسان کی، کہ انسان کا جو ہے دل و دماغ رب کی طرف چلا جائے۔ دنیا کی طرف تو جاتا ہے، مادیت کی طرف جاتا ہے، اسباب کی طرف جاتا ہے، کبھی انسان کس چیز کو طاقتور سمجھتا ہے، کبھی کس سے مفادات رکھتا ہے، لیکن یہ چیز سمجھ لینا کہ ہر کام ہوتا اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے ہے۔ جیسے ابھی ہمارے یہ ہندوستان کے ساتھ ایک معرکہ ہوا، اس معرکے میں جب اللہ نے پاکستانیوں کو فتح دی تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ فتح اللہ نے ہی دی ہے، یہ مدد اللہ ہی کی تھی، ہمارے بس میں نہیں تھا، میرے رب نے دی۔ تو یاد رکھنا، ہر فتح نصرت اللہ کی طرف سے، ہر کامیابی کامرانی اللہ ہی کی طرف سے۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان سے یہ سمندر بھی کوزوں میں بند ہو جائیں گے، یہ بڑے بڑے دشمن جن کے پاس میزائل ایٹم بم یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ والوں کے ساتھ، یہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان والے کیوں نہیں مقابلہ کر پاتے؟ اسلحہ ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھا ہے، فوج ان کی زیادہ ہے، 1.5 ارب آبادی والا ملک ہے، ایک چھوٹا سا ملک سے پٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں اللہ ہے۔ سب بولو، ہمارے دلوں میں اللہ ہے، اور جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ کو دل سے نکالتا ہے پھر جگہ جگہ سے پٹتا ہے، جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم نے ہر موقع کے اوپر جس نے بھی پاکستان سے زیادتی کی، اللہ رب کریم نے ان کو بہترین قسم کا سبق سکھایا۔ ہمارے علماء، ہمارے طلباء، ہماری رعیت، ہماری مسلح افواج، سب کے دل میں اللہ کی توحید ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب کریم ہر موقع پر کبھی کوئی میزائل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، کوئی ٹینک کے اوپر کرتا ہے، کوئی بموں کے، کوئی فوج کے، اس کے اوپر۔ ہمارا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہو، اس کو کبھی ہار نہیں سکتا۔ تو اس کے بس 2 ہی چیزیں ہیں جس پہ ہم عمل کرنا ہے۔ اللہ رب کریم نے ہمیں بڑا آسان راستہ بنایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر موقع پر صبر اور نماز سے طلب کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کے لیے سب سے پہلے آپ نفلیں پڑھتے، آپ صلاۃ الحاجت پڑھتے، صحابہ کو تعلیم دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر صدیق اکبر دروازے پر ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر لے کے آیا ہوں، یا اللہ آج ان کو فتح سے ہم کنار فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی جو آج تک رہتی دنیا تک جانتے ہیں کہ ایک ہی اسلام کی جنگ براہ راست ہوئی ہے، باقی سب کے اندر منافقت آ گئی۔ کفر نے سمجھ لیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ موحد ہیں، وہ 313، وہ 1000 سے زیادہ کی جمعیت، ہر قسم کے اس زمانے کا اسلحہ ان کے پاس، وہ صحابہ نہتے، سواریاں بھی کم، اسلحہ بھی کم، اور کھانا پینا خوراک کی چیزیں بھی کم ہیں، اور روزے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب کریم نے صحابہ کے دل میں ایمان تھا، تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے اوپر کامل بھروسہ تھا، اتنی بڑی طاقت کو شکست دی۔ اور اس کے بعد کفر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نفاق کے ذریعے سے تو ہم مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں، براہ راست سچے ہو کر نہیں لڑ سکتے۔ وہی پہلا موقع تھا جب کفر نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ مسلم امہ کے ساتھ جو ہے کفر کی حالت میں ہم نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے ہر جگہ منافق داخل کیے، منافقوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے دراڑیں ڈالیں، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی جو بھی مسلمان آج کا ہے یا کل کا ہے، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جن نے اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر جو ہے محنت کی ہے، جنگ لڑی ہے، اللہ رب کریم نے ان کو فتح دی ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے
صرف 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ریگستان کے جو ہے اندر ایک وادی غیر ذی زرع کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ نے 14 سال کے اندر عالم کے کونے کونے کے اوپر توحید کا ڈنکا بجایا۔ کون سی جگہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہ ہوں؟ پورے عالم کے کونے کونے کے اوپر اتنی مختصر عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی موجود ہے۔ اب آپ دیکھو دنیا کے اندر جو بڑی بڑی آبادی ہیں، مثلا عیسائیوں کی بڑی آبادی ہے، آج دیکھو ان کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، ان کی پیغمبر کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، لیکن محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والا قرآن بھی محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک پہلو محفوظ ہے۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ساتھ رکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں سر کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ انشاءاللہ آپ بلند رہو گے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کنڈیشن ایمان کی ہے، گھبراؤ نہیں، ملال نہیں کرو، پریشان نہیں کرو، تم ہی بلند رہو گے۔ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے۔ یہ کیا خیال ہے؟ اللہ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھا؟ کتنی بڑی شرارت تھی، کتنی پرانا منصوبہ چل رہا تھا، اور یہ حکومت خالصتاً ہندوستان کی جو حکومت ہے ایسی شرارت کی بنیاد پر ہے، فساد کی بنیاد پر ہے، اقلیتوں کے اوپر یہ ڈنڈا اٹھانے کے لیے آئی ہے۔ لیکن اتنی ریت ان کے ساتھ، فوج ان کے ساتھ، اور طاقت ان کے پاس، پیسہ ان کے پاس، 1.5 ارب آبادی کا، اور 24 کروڑ عوام غریب نہتے۔ جب پاکستان بنا تھا انہوں نے ٹوٹی پھوٹی چیزیں ساری دی تھی، لیکن اللہ نے پاکستان کو آج وہ حقیقت بنایا، پورے عالم کے اندر تسلیم شدہ ہے۔ آج پاکستان پورے عالم میں تسلیم ہے۔ امریکہ بڑی طاقت ہے، پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، اور برطانیہ بڑی طاقت ہے لیکن پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی شمالی کوریا سے لے کر جنوبی کوریا اور چائنا اور ریشیا سب پاکستان کی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو تھوڑے لیکن بڑے مضبوط ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں ہزاروں کے مقابلے میں 313 تھے، آج بھی مسلمان پاکستان کا مسلح افواج اور یہ دینی مدارس کے، اب آپ تو کتنی خوش قسمت ہے، میں پاکستان آرمی کو کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کے لیے ایک دینی مدارس کے طلباء بھی رات دن دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہر محاذ پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ یہ واحد ملک ہے۔ کسی بھی ملک میں جاؤ، آپ جامعہ الازہر چلے جاؤ، ان کے اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں ہے کسی بھی چیز میں جانے کی۔ اسی طرح دیگر اداروں میں واحد پاکستان ہے۔ جب بھی ملک پر آنچ ہے، ملک کے اوپر کوئی مسئلہ ہو، دینی مدارس کے طلباء سب سے پہلے سب سے پہلے۔ اور مولانا سمیع الحق صاحب ایک بڑے عجیب الفاظ کہتے تھے، کہتے میاں یہ میزائل سے نہیں ڈرتے، ایٹم بم سے نہیں برتے، یہ طالب علموں کے اندر جو ایک جذبہ ایمانی ہے کفر اس سے ڈرتا ہے۔ طالب علموں کے اندر ایک جو ہے علماء اور طلباء کے اندر جو ایک دینی جذبہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ہم بچ جائیں گے تو غازی ہیں، مریں گے تو شہید ہیں، خون کا قطرہ بھی گرے گا زمین پہ بعد میں، پہلے اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی، سینکڑوں لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب ایسے نظریے والے لوگ ہوں تو کون لڑتا ہے؟ ان کو جان پیاری ہے، ہمیں شہادت پیاری ہے، ان کو مال پیارا ہے، ہمیں انفاق پیارا ہے۔ ہم مال جان ہر اعتبار سے حاضر ہیں اپنے رب کے لیے، رب کے دین کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر طریقے سے حاضر ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا نبی کا کوئی غلام مال مانگے دیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ کبھی برا وقت آئے گا کھڑے ہوں گے؟ نبی کی ناموس کا معاملہ ہو، صحابہ کی ناموس کا، قرآن کی ناموس کا، وطن عزیز کے دفاع کا، ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ
ہمارا خون بہانا سعادت ہوگا، پیسہ خرچ کرنا سعادت ہوگا، وقت دینا سعادت ہوگا۔ ہمارے تو بڑوں میں ایسی ایسی جان ہوتی ہے، ہمارے تو بزرگوں میں جان ہے، ہماری تو عورتوں میں بھی بڑی ہمت ہے، ہمارے بچوں میں بھی ہمت ہے۔ اس قوم کا کون مقابلہ کرے گا جس کے دل میں یہ ہو ہے کہ رہیں گے تو غازی، مریں گے تو شہید، ہر اعتبار سے کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو انشاءاللہ اس قوم کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ میں آرمی چیف سے لے کر تمام علماء اور تمام جو سرحدات پہ جو خود ہم کھڑے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پاس ایک بہن بھی تمہاری دعائیں میں، بہن کی دعاؤں میں تم شریک ہو، تمہاری ماؤں کی دعاؤں میں شریک ہو۔ ماں تیرے لیے دعا کر لیے، بیٹی تیرے لیے دعا کر رہی ہے، بہن تیرے لیے دعا کر، 80 سالہ بزرگ تیرے لیے دعا کر رہا ہے، دعائیں بھی تیرے ساتھ ہے، مال بھی تیرے ساتھ ہے، سب کچھ ہمارا اللہ کے لیے قربان ہے۔ جہاں کوئی بھی اپنا کہیں بھی اسلام کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، وطن عزیز کو ضرورت ہوگی، اس لیے ہم وطن عزیز کے لیے بھی قربانی دیں گے، اسلام کے لیے بھی دیں گے، مسلم امہ کے دفاع کے لیے پورے عالم کے اندر ہم فکر مند ہیں، پورے عالم کے اندر، چاہے اسرائیل کیوں نہ ہو، چاہے لبنان کیوں نہ ہو، شام کیوں نہ ہو، مصر کیوں نہ ہو، چاہے ایران کیوں نہ ہو، جہاں بھی مسلمان غم زدہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، ہر طریقے سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر میں وہی کہوں گا، آپ گھبراؤ نہیں، ملال نہیں کرو۔ یہ 1400 سال سے یہ سازش چلی آ رہی تھی کہ اسلام کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اور آج بھی دیکھ لو دنیا کے بڑے بڑے اذہان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی کرکٹر آ رہا ہے، کوئی ایکٹر آ رہا ہے، کوئی سیاستدان آ رہا ہے، کوئی اسی طریقے سے بڑا پروفیسر آ رہا ہے، دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور گھبراؤ نہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے انشاءاللہ۔ وہ ایسے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے جن کی 40 سال تک، 45 سال تک اسلام کے خلاف، ہر محاذ پر اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، لیکن اسلام کی حقانیت اس کے دماغ کے اندر بیٹھی، وہ مسلمان ہوا، پھر ہزاروں کافروں کو اسلام میں داخلے کا سبب بنا۔ بولو الحمدللہ۔ اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اور اسلام ہمیشہ ہی زندہ اور تابندہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے اسلام کو سربلندی ملے گی، اسلام ہی پوری عالم کا کے اوپر غالب ہوگا۔ یہ سارے جتنی بڑے بڑے ہیں ان کے اسلحے اپنی جگہ پہ رہ جائیں۔ ابھی آپ کو ذرا غور سے اگر دیکھیں، یہ جدید ترین دنیا کے لوگ یہ بھاگتے ہیں، جیسے ابھی مفتی حماد صاحب کہہ رہے تھے، بنکر میں بھاگتے ہیں، اور مومن آدمی ہے۔ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب جب افغانستان میں گئے، کل میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اوپر سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جہاز میزائل پھینک رہے ہیں، ادھر سے ایک افغانی پتھر لے کے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ یہ ہم وہ ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا پتھر وہ کام کرے گا جو ان کا میزائل نہیں کر سکتا۔ اب حال ہی میں مثال دیکھ لو، نیٹو کے کتنے 61 ممالک نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور پاکستان کے سارے طرف جو ہے یہ دشمن ہیں، کہ پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، لیکن مجبوری میں پاکستان کے آگے جھکتے ہیں اور جھکتے رہیں گے۔ اللہ پاکستان کو بلند کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ پاکستان کی مثال میں بتاؤں آپ کو، مولانا عبدالعزیز شجبادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، چاروں طرف گھرا ہوا ہے یہ پھول، کہا چاروں طرف کانٹوں میں گھرا ہوا ہے یہ پھول۔ ادھر ابھی ہمارے افغانستان کے اندر سے کچھ لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ادھر ایران کے قریب سے کچھ ہیں، اسی ہندوستان کے طرف ہے، ادھر اسرائیل دور بیٹھ کے سارے کے سارے پاکستان کے مخالف ہیں۔ چاروں طرف کانٹوں میں گھرا ہوا ہے یہ پھول، چاروں طرف کانٹوں میں گھرا ہوا ہے یہ پھول، پھر بھی کھلا پڑا ہے، پھر بھی کھلا پڑا ہے، کیا خوش مزاج ہے، پھر بھی کھلا پڑا ہے، کیا خوش مزاج ہے۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اللہ اس رعیت کو
آپ کو سرخری عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، پاکستان کو ہر اعتبار سے اللہ عزت، رفعتیں، ترقیاں عطا فرمائے، اور دینی اداروں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی، ہم سب کی، اور خاص مفتی حماد اللہ مدنی ان کے احباب کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ غیب سے ان کے فتوحات کے دروازے بھی عطا فرمائے، جو ان کی معاشی یا دیگر پریشانیاں ہیں اللہ پاک سب کی سب ختم فرمائے، غیب سے مدد کرائے۔ اللہ کا غیبی نظام ہے جس کی وجہ سے آپ اور ہم محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ یہ نظام ایسا چلتا رہے گا، دنیا کی ساری طاقتیں ہیج ہو جائیں گی، کبھی یوں ہاتھ پکڑے گا کرے گا یہ آرمی چیز زبردست ہے، کبھی کہے گا وزیر اعظم اچھا ہے، کون کہہ رہا ہے، دنیا کی سپر طاقت کو اللہ پاک نے ہمارے ان مٹھی بھر اور ان مظلوموں پر جو بیچارے چندہ مانگ مانگ کے ایٹم بم بنایا، چندہ مانگ مانگ کے ایٹم بم بنایا، چندہ مانگ مانگ کے میزائل بنایا، ان کو کہتے تھے ہمارے کپڑے نہیں ہیں، ہم بھوکے ننگے ہیں، وہ پیسے دیتے یہ ایٹم بم پہ لگا دیتے، جب ایٹم بم بنا کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں یار، ہم سے تو یہ راشن کے پیسے مانگتے تھے، کپڑے دے، بھوکے، یہ اتنی بڑا کام کر ڈالا انہوں نے۔ ہاں یہ عزم والی قوم ہے، اور ہم اب ذرا سا بھی گھبراؤ نہیں، ذرا سا بھی گھبراؤ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا، پھر زور سے بولو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب کریم ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول مقبول فرمائے۔ ابھی دعا آپ کرا دیں، آپ کیا کر لوں، میں تھک گیا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی بڑی ہستیاں جن سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے علماء کمیٹی کے چیئرمین حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب، اور ان کے معاون خاص حضرت قاری وقاص صاحب، اور ہمارے بہت متحرک استاذ حضرت مولانا مفتی فیصل صاحب، حضرت قاری معاویۃ القاسمی صاحب، ہمارا حسان مجاہد، سارے ساتھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، جن کے لیے نام ہے، جن کے لیے نام نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے سب کام اللہ کے لیے کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے اللہ، جو ہمارے شیوخ ہیں، اکابرین ہیں، اساتذہ ہیں، جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ اس ساری مجلس کا ثواب اللہ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کو پہنچا دے۔ اے اللہ، جو حاضرین مجلس ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، چھٹی کا وقت تیرے دین پہ لگایا ہے، اے میرے اللہ قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ قبول و منظور فرما لے۔ ہم سب کے دلوں میں مدارس کی، ملک کی، علماء کی محبت عطا فرما دے۔ ہمیں علماء سے، مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اولادوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خامیوں اور کوتاہیوں کی طرف دیکھنے کی بجائے خوبیاں، صفات اور اچھائیوں کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو ہمارا ہفتہ وار سرجانی ٹاؤن میں مجلس ذکر ہے، بدھ کو مدرسہ شفیق الاسلام میں مہینے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ وقتاً فوقتاً دیگر مجالس ہیں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں، اے اللہ اس تمام حلقے کو قبول فرما لے، ہمارے ایک ایک ساتھی کو قبول فرما لے، ہماری ہر پریشانیاں دور فرما دے، ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے رزق کے فتوحات کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری اولادوں کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کا احترام اور ادب، خوب عزت کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اساتذہ کو، والدین کو اپنے شاگردوں، اپنی اولادوں پر خوب
خوب شفقت والا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تمام ساتھیوں کی آمد کو قبول فرما لے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے اس پروگرام کو سوچا، جنہوں نے جان مال وقت سے اللہ اس پہ تعاون کیا۔ اے اللہ بخوبی جانتے ہیں، اے اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے کئی گنا بڑھا کر عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے دل میں ہم سب کی اور ہمارے حلقے کی، ہمارے شیوخ کی، ہمارے سلسلے کی خوب محبت اور عقیدت مزید عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی والا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو ایک دوسرے کے کاموں میں معاون بننے کی توفیق عطا فرما۔ وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنا۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے ضرورت ہے بن مانگے نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔